خوارج و کلاب النار، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، بس کتے ہی نہیں بلکہ کلاب و اہل النار یعنی جہنمیوں کے کتے ہیں، یہود و نصارہ کے اعلی کار اور وفادار ایجنٹ ہیں، یہ امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ کافروں کے مہرے، مسلمانوں کے قاتل، اسلام کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، ہر دور میں ان کے نکلنے والے سینگ کو کاٹ ڈالو، یہ نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگتے آئے ہیں، جنت کے نام پر جہنم کے سوداگر، یہ خوارج آج داعش کی شکل میں مسلمانوں کو کافروں سے بھر کر رلا رہے ہیں، مسلمان کو اذیت ناک شہادت دے کر جشن منانے والے یہ خوارج اللہ کی قسم جنت کے سوداگر نہیں بلکہ جہنم کے کتے ہیں۔ عراق سے اٹھنے والے خوارج کے سینگ کو خلافت سمجھنے والوں، یہ وہی عراق ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ شیطان کا سینگ یہیں سے نکلے گا اور یہیں سے بے شمار فتنے اٹھیں گے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لؤلؤ مجوسی اٹھا تو یہیں سے، حضرت علی کو شہید کیا گیا تو یہیں سے، خوارج کا پہلا گروہ نمودار ہوا تو یہیں سے، نماز رسول کو شہید کیا تو یہیں کے لوگوں نے، طارق بن ابو عبیدہ جیسے جھوٹے نبی اسی عراق سے اٹھے، اور آج اسی زمین سے ایک دہشت گرد گروہ نے اٹھ کر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، اور تم نے اسے خلافت سمجھ لیا۔ اور یاد رکھو، عراق سے کبھی خلافت کا قیام نہیں بلکہ فتنے ہی نکلیں گے، شیطان کے سینگ نکلیں گے، اور آخر میں دجال بھی اسی عراق سے نکلے گا۔ داعش والوں، آؤ میں تمہیں تمہاری تاریخ سناتا ہوں۔ 1999 میں تم نے جماعت التوحید والجہاد بنائی، 2004 میں تم نے القاعدہ سے الحاق کیا، 2006 میں ابو عمر بغدادی کی قیادت میں تو تم نے اپنی شورا کونسل بنا کر عراق میں اپنی ریاست کا اعلان کیا، پھر جب 2011 میں شام میں جہاد شروع ہوا تو تم نے ابو بکر البغدادی کی قیادت میں وہاں اپنے غلیظ قدم رکھے، 2014 میں جب شام میں بشار خبیث کے خلاف مجاہدین کو فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو تم نے اپنی خلافت کا ڈرامہ رچا کر سینکڑوں مجاہدین، ہزاروں معصوم، لاکھوں مسلمانوں کو شہید اور بے گھر کر دیا۔ اور تم وہی ہو نا جنہوں نے مسلمانوں کی مسجد میں مسلمانوں کے امام کو سر عام ذبح کر کے اسی ممبر پہ کھڑا ہو کر خلافت کا اعلان کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اسے خلافت کہتے ہیں جس کی بنیاد ہی مسلمانوں کی خون اور تڑپتی لاشوں پر رکھی گئی ہو؟ اور خلافت کا ڈھونگ رچا کر پوری دنیا کے ٹھیکے دار بننے والوں، خلافت کی بنیادی شرط ہے کہ امت کے خاص و عام کی اکثریت کا خلیفہ پر اتفاق ہو۔ تمہاری درندگی اور صفاقیت سے قائم کی گئی خلافت کو القاعدہ کے خوارج بھی تسلیم نہ کر سکے۔ القاعدہ کے ابو محمد المقدسی، ابو وسیع الطوسی، ابو کتابہ فلسطینی جیسے مفتی بھی داعش کو خارجی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ داعش کی خلافت کے دھوکے کا شکار ہونے والوں، یہ کیسی خلافت ہے جس کے قائم ہوتے ہی عراق کے ہزاروں اہل سنت کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، جس کے قائم ہوتے ہی شام کے بخارت السوری اور احرار الشام کے رہنما حسن عبود اور عبد الرحمان سالکین جیسے مجاہدوں کو ذبح کیا جانے لگا، جس کے قائم ہوتے ہی حماس کے مجاہدین کو شہید اور ان کے معسکرات پر خودکش حملے کیے جانے لگے۔ اور یہ کیسی خلافت ہے جس کے قائم ہوتے ہی دمشق میں بے گھر فلسطینیوں کے یرموک کیمپ میں انہیں شہید کیا جانے لگا، جس کے قائم ہوتے ہی داعش کے مفتی ابو مصعب الطیونسی نے روس اور امریکہ کا بیڑا غرق کرنے والے افغان مجاہدین کو مرتد قرار دیا، جس کے قائم ہوتے ہی ہزاروں مسلمانوں کو افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کے قائم ہوتے ہی داعش کے ترجمان عدنانی نے اعلان کیا کہ جو بھی عالم دین ہماری مخالفت کرے گا وہ مرتد ہوگا۔ کیا یہ ہے وہ خلافت جس کو میرے نبی علیہ السلام نے رحمت قرار دیا تھا؟ کیا اس خلافت کے لیے مسلمان برسوں سے ترس رہے تھے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، جو آج اس کو خلافت کہے اس کے لیے دجال کو رم ماننے بھی کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ اور ظالموں، تمہاری درندگی، صفاقیت، ظلم و تشدد کی وجہ سے آج لوگ اسلام سے اور جہاد سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تم نے کفار کو یہ موقع دیا کہ وہ اسلام کو ایک بھیانک مذہب کے طور پر پیش کر کے اس کی دعوت کو روکے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ سیدنا عثمان اور علی کے دور سے یہ اب تک یوں ہی نکلتے آ رہے ہیں، اور آج ان خوارج کے کرتوتوں نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ دن بدن کیسے ان میں
دجالی صفات آ رہی ہیں. اور داعش والوں آؤ میں تمہیں حضرت علی کے دور میں لیے چلتا ہوں. جس طرح حضرت علی نے حارث بن مرہ العبدی رضی اللہ عنہ کو اپنے دور کے خوارج سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تو اس دور کے خوارج نے ان کو شہید کر دیا. بالکل اسی طرح مذاکرات کے لیے آنے والے شامی مجاہد ابو ریحان کو بھی داعش والوں نے بے دردی سے شہید کر دیا. وہ خارجی ابن الملجم تھا جس نے ایک عورت سے انعام کے طور پر شادی کرنے کے لیے حضرت علی کو شہید کیا. بالکل اسی طرح آج یہ داعش والے بھی اپنے آبا کی ڈگر پر چلتے ہوئے اپنے دہشت گردوں کو یہی لالچ دیتے ہیں اگر تم نے فلاں جماعت کے جہادی لیڈر کو قتل کیا تو تمہیں اتنے ڈالر انعام میں ملیں گے. اور جیسے علی المرتضیٰ کے دور کے خوارج نے زید بن حسن کے گھر جمع ہو کر بغیر کسی مشورہ کیے عبداللہ بن وہاب کو اپنا خلیفہ بنا کر امت مسلمہ کے خلاف کھڑے ہوئے، بالکل اسی طرح داعش کے خوارج نے بھی خود ہی اکٹھے ہو کر اپنی خلافت کا اعلان کیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. اور مسلمانوں جس طرح زید بن حسن جیسے خارجی سیدنا علی المرتضیٰ سے موقف کی مخالفت کی وجہ سے ان سے قتال کرتے تھے، بالکل آج اسی طرح ان کے پیروکار یہ داعش کے خوارج بھی اپنے موقف کے مخالف مجاہدین کو قتل کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے شام، افغانستان اور فلسطین میں کیا. ان ظالموں نے تو شامی مجاہدین کی تنظیم احرار الشام کو کافر تک کہا اور جب ان سے صلح کا کہا گیا تو ان داعش کے خوارج نے صلح کے لیے شرط رکھ ڈالی پہلے یہ شامی جہادی تنظیمیں اپنے آپ کا مرتد ہونا مانے اور اس سے توبہ کریں پھر صلح ہوگی. تاریخ گواہ ہے جو ان خوارج سے لڑے جس کو ہمیشہ سے کافر کہتے آئے ہیں اور جو ان کے گندے طریقہ کو چھوڑ جائے اس کا منافق کہہ کے قتل کر ڈالتے ہیں. حضرت علی کے دور کے خوارج نے قبیصہ بن مالک کے ساتھ ایسا ہی کیا. اور مسلمانوں آج سنو داعش کے ترجمان ابو محمد ادرانی کا بیان سنو، غور سے سنو. اس نے کہا جو داعش کو چھوڑے اسے قتل کر دیا جائے گا، امت دولہ و امت کر، یا داعش سے بیعت نہیں تو قتل کر دیا جائے گا. اور اس کی مثالیں داعش کو چھوڑنے والے ابو انس کویت پر قاتلانہ حملے، قاضی ابو حمام کی شہادت جیسے بے شمار واقعات ہیں. یہ داعش کے خوارج اپنے کھڑے ہونے کی وجہ بتاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے حکمران شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کفار کی مدد کرتے ہیں، ان کے مفادات کی خاطر جی رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں اور داعش کے خارجیوں تم کون سی شریعت کے مطابق فیصلے کر رہے ہو؟ جس کو جب دل کرتا ہے پکڑ کر ویڈیو بنا کر کہنا شروع کر دیتے ہو یہ جاسوس تھا، یہ کفار کی مدد کر رہا تھا، یہ کفار کا ایجنٹ تھا، پھر اس کو قتل کرتے ہو، اس کو آگ میں پھونکتے ہو، اس کو پانی میں ڈبوتے ہو، اس کو بموں سے اڑاتے ہو، اس کو ٹینکوں کو نیچے دے کر کچلتے ہو. کس شریعت کی بات کرتے ہو؟ کیا یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی کو دینے کا اختیار نہیں. تم اللہ کا اختیار بندوں کو دے کر کون سی شریعت کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ چڑیا تک کو بھی ذبح کرتے وقت رحم کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا. اور درندوں، لوہے کے دلوں والوں، تم چڑیا تو دور کی بات انسانوں، مسلمانوں اور مجاہدوں تک کو اذیت دے دے کے مارتے ہو، اس پہ جشن مناتے ہو. رسول کریم نے ایک صحابی کو جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہوئے دیکھا، غضبناک ہو کے کہنے لگے اللہ کے بندے تو اسے 2 موتیں مار رہا ہے. جانور کے سامنے بھی چھری تیز کرنے سے منع کیا اور تم انسانوں کے سامنے چھریاں تیز کرتے ہو، 2 موتیں مارتے ہو. اللہ کے رسول نے تو مردے کی لاش کا مسئلہ کرنے سے منع کیا لیکن تم نے ٹینکوں کے نیچے کچل کر زندوں کا مسئلہ کیا، پانی میں ڈبو کر، کیمرے لگا کر، ویڈیوز بنا کر، جشن منا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور درندوں کیا نبی یہ رحمت کی یہی تعلیمات تھی کہ تمہارے یہ تمام فیصلے شریعت سے ہٹ کر نہیں؟ ذرا غور تو کرو کہیں تم اپنے ہی فتووں کی روشنی میں خود کافر تو نہیں بن گئے؟ او خارجیوں یاد کرو جب اسامہ بن زید جنگ کے میدان میں ایک کافر کو قتل کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لیکن اسامہ بن زید نے اسے قتل کر دیا. جب نبی یہ رحمت کو اس بات کا علم ہوا آپ اس بات کو بار بار دہرا رہے تھے اسامہ تو نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی قتل کر دیا. اسامہ تو اس کے کلمے کا سامنا کیسے کرے گا؟ نبی علیہ السلام کے ہونٹ کبا رہے تھے. اسامہ بن
بن زید کے اس فعل کی ہونا کی امت کو سمجھا رہے تھے، پھر بھی دل کو تسلی نہ ہوئی تو مالک کائنات کے سامنے گر گرا کے کہنے لگے، اے اللہ، میں اسامہ بن زید کے اس فعل سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جبکہ دوسری طرف داعش کے دہشت گرد خوارج خلافت کے دعوے دار، امت مسلمہ کے نام نہاد ٹھیکیدار کلمہ پڑھتے بچوں، عورتوں، بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ان پر خلافت قائم کرنے کے لیے چھریاں چلا رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو عبداللہ بن ابی جیسے پکے منافقوں تک سے نرمی برتی، اور تم ہو کہ جن کی تلوار سے عام مسلمان تو دور مجاہد بھی محفوظ نہیں۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، تم روز قیامت ان مجاہدین کے کلمے کا سامنا کیسے کرو گے؟ کہ یہی وہ خلافت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے رحمت کہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوارج بت پرستوں کو معاف کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ داعش کی خلافت کے بن جانے والے نادانوں، دیکھو ذرا اسرائیل کی سرحد پر بننے والی داعش کی خلافت نے شام کے مجاہدین کو ذبح کیا، عراق کے سنیوں کا قتل کیا، سعودی عرب کی سرحدوں اور مساجد میں حملے کیے، افغان مجاہدین پہ حملے کیے، فلسطین کے مظلوم عورتوں اور بچوں کے کیمپوں پر حملے کیے، پاکستان کی فوج پر حملے کیے، اور ہزاروں میل دور تک کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لیکن سرحد پار اسرائیل کو معاف کیا ہوا ہے، لاکھوں مسلمانوں کے قاتل امریکہ کو معاف کیا ہے، دنیا کی مشرق قوم ہندوؤں کو معاف کیا ہے۔ انہوں نے ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والے کافروں کو معاف کیا ہے، اور ظلم ڈال رہے ہیں اہل اسلام پہ کہ ہم خلافت قائم کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمانوں، ان کی ظاہری عبادات اور حلیے دیکھ کر کبھی ان سے متاثر نہ ہو جانا، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ نشانی بیان کی، یہ خوارج ایسے عبادت گزار ہوں گے کہ تم ان کے سامنے اپنی نمازوں اور عبادات کو ہی جانو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوارج باتیں تو بظاہر بڑی اچھی کریں گے، لیکن ان کے عزائم بڑے خوفناک ہوں گے، بے وقوف اور متشدد ہوں گے۔ آج دیکھ لو، ان داعشیوں کو خلافت کا خوشنما نعرہ تو لگایا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے گھناؤنے کردار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حکمرانوں کو کفار کا ساتھ دینے پر کافر کہنے والوں، ذرا برطانوی ایجنسی کا بیان سنو، جس میں انہوں نے تمہاری اصلیت کا پول کھول دیا کہ انہوں نے کیسے داعش کو ڈالر دے کر سپورٹ کیا۔ So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces. We have been allied with ISIS in Syria. بتاؤ تو صحیح، شامی مجاہدین سے لڑ کر تم نے بشار کا ساتھ دیا یا نہیں؟ افغان مجاہدین کو شہید کر کے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر کے تم نے امریکہ کے سینے ٹھنڈے کیے یا نہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، فلسطینی مجاہدین کو شہید کر کے تم نے اسرائیل سے کتنے پیسے بٹورے؟ ظالموں، کفار کا ساتھ خود دیتے ہو اور الزام دوسروں پہ کرتے ہو۔ آئیے خارجی افغانستان کے بعد پاکستان میں سر اٹھا رہے ہیں اور ان کی بیعت کر رہے ہیں، اور لوگوں دیکھ لو، آج وہی لوگ اس داعش میں گھس رہے ہیں جو اس بدبخت جو ہے امام کے ساتھی تھے، جس نے 80 کی دہائی میں خانہ کعبہ پر حملہ کر کے وہاں معصوموں کا خون بہایا۔ آج اسی جو ہے ایمان کی کتابیں ان خوارج کو نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ کیا تمہیں ابھی بھی ان کے خارجی ہونے میں شک ہے؟ کل تک وہی لوگ جو ملا عمر کو اپنا امیر المومنین ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، آج وہی لوگ داعش کے مجہول خلیفہ کی بیعت کا دم بھر رہے ہیں اور دین سے لا علم جاہلو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلافت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو۔ کل تک ملا عمر کو اپنا خلیفہ کہنے والوں، آج تم نے کس منہ سے بغدادی کی بیعت کی؟ امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، اگر تم نے آج ان خوارج کو نہ پہچانا تو اللہ کی قسم بہت نقصان اٹھاؤ گے، بعد میں پشیمانی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دیکھ لو، انہوں نے افغانستان اور شام میں کیا کل کھلائے، خوارج پر کوئی رحم نہیں، اور ان کے حملے والا ہم پہ آلہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل سے کوئی مذاکرات نہیں، خوارج سے کوئی نرمی نہیں، انہیں کاٹ دو، ان کی نسل کو ختم کر دو، ان کو آگ اور سمود کی طرح کاٹ دو، جیسے میرے نبی کا فرمان ہے۔ امت مسلمہ کے غیور جوانوں، فتنوں کی ان بارشوں میں جنت کا راستہ پانا چاہتے ہو، اور نبی رحمت کے فرامین پڑھو، خوارج کے بارے
بارے میں محمد عربی کے فرامین پڑھو. روتی ماں، سسکتی بہنوں، تڑپتی بیٹیوں، پکارتی ننھی ننھی جانوں کی آواز سنو. عالم کفر کی جرت اور مسلمانوں کی بے بسی دیکھو اور پہچانو اپنے دوست اور دشمن کو. مجاہدین اور خوارج کے فرق کو پہچانو. تلاش کرو جنت کے راستوں کو. خاموش بیٹھنے کی بجائے حق اور باطل کو واضح کرو. اپنی قیمتی جانوں کو لاپرواہی، لا علمی، جہالت، جھوٹے کھوکھلے ناروں کی زد میں لا کے ضائع مت کرو. نہیں تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے میری قوم کے لوگوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں.